نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خواجہ قطب کے نور نظر اے خواجہ قطب کے نور جی اے خواجہ قطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتن۔ اللہ اکبر۔ جن کو ان کی توجہ نے پالا، ان کی رحمت نے جن کو نوازا، وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان گداؤں کا کیا پوچھتے ہو، وہ زمانے پہ چھائے ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ایک مرتبہ پھر محرم الحرام میں جہاں بات ہوتی ہے سیدہ کے لال کی، سیدہ کے لالوں کی، وہیں ایک ولی کامل کا عرس بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اور آغاز میں جب ہم محرم الحرام میں سیدہ کے لالوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے دن ہم نے یوم شہادت بھی سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین غیظ المنافقین خلیفۃ المسلمین کا منایا، اور اس یوم شہادت کا ایک تسلسل یہ بھی کہ آپ کی اولاد امجاد میں حضور زہد الانبیاء، یعنی جب زہد و تقوی کی بات ہوئی تھی عمر کی، تو اب ہم جب معیار کسی کے زہد و تقوی کا دیکھتے ہیں، تسلسل دیکھتے ہیں، تو اس کی نسل سے ہمیں اس کی گواہی ملتی ہے۔ اور پھر جب بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فاروقی کی طرف ہم نگاہ کرتے ہیں تو اولیاء کی صف میں انہیں زہد الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی انبیاء والا زہد لوگوں نے اس میں محسوس کیا اور اس لقب سے آپ کو نوازا۔ اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ آپ کے تلامذہ، آپ کے تلامذین میں کون لوگ تھے؟ حضرت صابر علاؤ الدین کلیری، حضرت بابا نظام الدین محبوب الہی، حضرت جمال الدین ہاسوی، اتنی بڑی بڑی ہستیاں، قطب عبدال قلندر جو آپ کی صحبتوں سے ہو کر قطب عبدال قلندر ہوئے، جو آپ کی تربیتوں سے، جو آپ کے دروس سے، جو آپ کے وعظ سے ان منزلوں کو سلوک کی طے کر پائے، عرفان کی منازل طے کر پائے۔ حضور زہد الانبیاء پر کروڑوں سلام، اور آج زمانہ بابا فرید کو یاد بھی کر رہا ہے، بابا فرید کی یاد سے اپنے دلوں بھی کر رہا ہے۔ ایک نسبت ہے فرید الدین سے تمام اہل چشت، اہل بہشت کی، اور یہ نسبت جس کا تعلق جب شروع ہوتا ہے جناب حضرت خواجہ پیر اجمیر شریف سے، اور پھر خواجہ صاحب سے، خواجہ صاحب کے تلامذ خاص، شاگرد خاص، خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین سے یہ پہنچتا ہے سلسلہ، یعنی یہ امانت منتقل ہوتی ہے حضرت بابا فرید الدین میں۔ اور بھی تلامذہ خواجہ صاحب کے موجود ہیں، بڑے بڑے روشن نام ہیں، لیکن معین الدین، قطب الدین، فرید الدین، جمال الدین، نظام الدین، صابر علاؤ الدین، یہ ایک تسلسل ہے۔ اور یہ دیکھیے دین کے خدمت گزاروں کا تسلسل ہے، دین پر خرچ کرنے والوں کا، اپنی زندگی صرف کرنے والوں کا، اپنا لہو صرف کرنے والوں کا تسلسل ہے۔ تو یہ جو اہلیان چشت کہا کرتے ہیں نا کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں اللہ رب العزت نے ایسے ایسے جگمگ جگمگ چمکتے ہوئے ستارے اللہ رب العزت نے آسمان ولایت پر روشن کیے ہیں، انہی ستاروں میں جو مہتاب ہے وہ معین الدین چشتی سنجری سجزی سنجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہے۔ اور پھر قطب الدین کی بات ہوتی ہے حضرت خواجہ قطب الدین کی، اور پھر بات ہوتی ہے حضرت بابا فرید الدین کی۔ تو اسی طرح جس طرح میں نے بتایا بالترتیب، اور پھر یہ جو اہل نسبت ہیں، اللہ اکبر، ان کے چہروں کی رنگت، ان کے چہروں پر کھلتی ہوئی کیفیت ایسے جیسے مانند گل کھلتا ہوا ایک رنگ ہے، وہ ان کے چہروں پر کب آتا ہے؟ جب یہ اس نسبت پہ فخر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں میں پیر پائیوں معین الدین اولیاء، میں پیر پائیوں قطب الدین اولیاء، میں پیر پائیوں فرید الدین اولیاء۔ تو آج بابا فرید الدین اولیاء کی بارگاہ میں یہ بات آج محسوس بھی کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے اس بات کا ایک جگہ دکھ بھی ہے، مگر راحت اس بات کی آن دی ادر ہینڈ یوں ہے کہ بابا صاحب نے دور رہ کر بھی ہم پہ کرم فرمایا، اور آج کی یہ نشست جو خصوصی طور پر بہشتی دروازہ کی کھلنے کی رسم سے وہاں پاک پتن سے براہ راست یہاں کنیکٹ کرتی ہے کراچی اسٹوڈیو میں، تو آج تسکین اس بات سے ہو رہی ہے کہ ہم کراچی میں بیٹھ کر بھی، میں دور رہ کے بھی ان سے قریب ہوں احسن، میرا مقام ہے ہجر و وصال سے آگے فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جناب میں دور رہ کر بھی ہم حاضر ہیں۔ اور آپ ہمارے جو مہمانان ذی وقار ہیں، ملک پاکستان کی اکابر شخصیات ہیں، بڑے بڑے علماء ان کا احترام کرتے ہیں،
مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب تشریف فرما ہیں، ثنا خان حضرات، نوجوان فرزندان توحید جناب قاری اسد الحق صاحب تشریف فرما ہیں، دانیال شیخ تشریف فرما ہیں، دونوں بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، آپ دونوں کا خیر مقدم، آپ چاروں کا خیر مقدم ہے۔ مفتی صاحب اور میں تو ظاہر ہے وہ کمی محسوس کر رہے ہیں کیونکہ ایک تسلسل ہے، مجھ سے پہلے سے مفتی صاحب تو دربار شریف میں موجود رہتے ہیں اس وقت ان لمحات میں بطور خاص، بلکہ صرف ان لمحات میں نہیں بلکہ 7 روز ہم پاک پتن میں مفتی صاحب کی امامت میں نماز پنجگانہ بھی وہاں ہوا کرتی ہے، وہ مسجد جو ان دنوں میں بطور خاص آباد ہو جاتی ہے کہ عام طور سے ظاہر رہ گزر نہیں ہے وہاں اور وہ بند ہوتی ہے جگہ، لیکن وہ رہائش گاہ جہاں پہ ایک مسجد کی حدود متعین کی گئی ہے، وہاں مفتی صاحب کی امامت میں ایک بہت بڑا قافلہ ہوتا ہے جو کہ نمازوں کی ادائی بھی کر رہا ہوتا ہے، اور بطور خاص اس لمحے میں اور مفتی صاحب تو گزشتہ 7 سال سے الحمدللہ وہاں پر تھے، اور مجھ سے پہلے سے مفتی صاحب جا رہے تھے۔ بہرحال اس برس حج بیت اللہ سے بہت تاخیر کے دنوں میں مفتی صاحب کی واپسی ہوئی ہے اور یہاں کی بے حد مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا سکے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان لمحات میں ہم سب بابا صاحب کے حضور، بابا صاحب کے قاری ہیں۔ میں قاری اسد الحق صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر حمد رب جلیل سے آغاز ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ہم آگے کا سفر طے کرتے ہیں۔ حاضر ہیں تیرے، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہیبت سے غرق گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہیبت سے غرق گردن خم ہے، ہر آنکھ ندامت سے نم ہے، ہر چہرے پہ ہے اشکوں سے رقم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ ہر سال طلب فرماؤں کو، ہر سال وہ شہر دکھاؤں کو، ہر سال طلب فرماؤں
شہر دکھا ہم کو ہر سال کرے ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کرے ہم طواف حرم. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. بہشتی دروازہ کی ایک خصوصی ٹرانسمیشن کہ جس میں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ 5 محرم الحرام اور 6 کی شب میں بہشتی دروازے کی رسم کی جاتی ہے اور اسے جنتی دروازے کو کھولا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے بہت بڑی ایک تعداد ہوتی ہے زائرین پاک پتن کی، در فرید کی، جو وہاں سے یکے بعد دیگرے گزرتے ہیں. بہت زیادہ ریسٹرکشنز اور سیکیورٹی کے معقول انتظامات کے باوجود لوگوں کا ایک بہت بڑا جمع غفیر وہاں دربار میں موجود ہے. چونکہ سالہ گزشتہ کے ہمارے مشاہدات ہیں، ایکسپیرینسز ہیں، میں اور مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدی صاحب قبلہ وہاں موجود رہا کرتے ہیں ہر سال، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں باوجود اس کے کہ بند کر دیے جاتے ہیں تمام تر دروازے، لیکن پتہ نہیں اللہ کی مخلوق کہاں سے وہاں پر نکل آتی ہے اس موقع پر، کیونکہ بہشتی دروازے سے سبھی کو گزرنے کی جو ہے وہ ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، ایک اشتیاق ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے. اچھا، میرے بہت عزیز ساتھی اور میرے بہت پیارے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں لاہور اسٹوڈیو کے، بلکہ لاہور داتا نگری کے میں سمجھتا ہوں بڑے ویزیبل اور بڑے ممتاز اور بڑے معروف، بڑے باوقار اینکر پرسن بھی ہیں، نقیب محفل بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں. جناب قاری محمد یونس صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب سید سلمان صاحب کیا حال ہے؟ بہت مبارک ہو آپ کو عرس فرید کی. جناب قاری صاحب آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. اور ہر سال میرے بھائی، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ اور ہم ساتھ ہوتے تھے وہاں صحن فرید الدین میں، اور اس برس بالاتفاق ایسا ہوا ہے کہ ہم اور آپ جو ہے وہ ذرا فاصلہ ہو گیا، لیکن آپ کی یاد اور آپ کا ذکر خیر یہاں جاری ہے الحمدللہ. جسموں کا فاصلہ ہے لیکن دلوں کا فاصلہ نہیں ہے الحمدللہ. ہماری خوشبختی ہے اس وقت ہم سلطان الاولیاء، شیخ المشائخ، قطب الاقطاب، زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 780 عرس مبارک کی اس پروقار تقریب میں حاضر ہیں. اور آج آپ کو علم ہے 5 محرم الحرام شریف کو الحمدللہ بہشتی دروازہ کھلتا ہے اور کشاں پوری دنیا سے یہاں سلمان بھی پچھلے سال میرے ساتھ تھے. یہاں جو گلیاں ہیں وہ بری ہیں اور ہر طرف ہجوم عاشقہ نظر آتا ہے. اور میرے ساتھ انتہائی مکرم کراچی سے ہی آپ کے ہم سب کے محبوب جناب رئیس احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے. ماشاءاللہ کا سلسلہ جاری رہے گا. اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آغاز جو ہے وہ آیات ربانی سے کریں. جی قاری صاحب سے کریں ہمارے ساتھ. قاری صاحب ایک بات بس میری ذرا جلدی سے شامل کر لیں آپ کہ ابھی دربار شریف کے معاملات، سیکیورٹی انتظامات کیسے ہیں، اور دربار شریف میں اس وقت کراؤڈ کی کیا پوزیشن ہے، کتنے افراد وہاں پر موجود ہیں، یا پھر وہاں پہ رش کی شرح جو ہے پچھلے سال آپ اور میں ماشاءاللہ 7-8 سال سے وہاں ہوتے ہیں ہر سال، تو ابھی بتائیے کہ گزشتہ 7 سالوں کے بنسبت ابھی رش کی کیا پوزیشن ہے وہاں پر؟ سلمان بھائی میں تو دیکھتا ہوں جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس شاکان مصطفیٰ کے ہجوم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہم جدھر نظر اٹھاتے ہیں ساری سر نظر آتے ہیں. اگر آپ ایئر وائی کیو ٹی وی آپ کو دکھائے گا انشاءاللہ کہ جدھر دیکھتے ہیں اس شاکان مصطفیٰ کے جمع غفیر ہے. اور میرا تو ایمان یہ ہے کہ جتنے یہاں افراد موجود ہیں وہاں اللہ کے فرشتے بھی اولیاء اللہ کی مزید اللہ اکبر، کیا کہنے، سبحان اللہ ہے. اور آج جو منظر آپ دیکھتے ہیں روزہ اطہر کا، آپ یوں لگ رہا ہے جیسے جنت سے ایسے یقین کریں سنگار کر کے اس روزے کو زمین پہ اتارا گیا ہے. کیا خوبصورت مناظر ہے الحمدللہ. اور آپ کی اجازت سے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن جناب محترم قاری نعمان نعیمی صاحب. ماشاءاللہ فاصل ہے اے آر وائی کیو ٹی وی بھی انہوں نے پورا قرآن پاک ریکارڈ کروایا ہے. جی میرے ساتھ جلوہ فرما ہے انتہائی مکرم رئیس احمد بھائی بھی، وہ بھی بات میں شامل ہوں گے. میں یہ بتاتا چلوں ہمارے ناظرین کو کہ پوری دنیا میں رہنے والے ناظرین کو عرس بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی بہت مبارکباد. 780واں سالانہ عرس ہے اور اس وقت حضور قبلہ دیوان احمد مودود مسعود چشتی صاحب قبلہ دامت برکاتہم قدسیہ گھر سے نکل چکے ہیں اور گھر سے تشریف لا چکے ہیں اور بہشتی دروازہ بس کھولنے کے لیے آپ تشریف لا رہے ہیں. اور یہ قفل بہشت جو ہے
یہ بہت جلد کھل جائے گا، اور تمام ہی زائرین اس وقت اگر ہمارا کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہو یہ خوبصورت گنبد مزار شریف کا، اور یہ مسجد کے خوبصورت مینار و گنبد آپ میرے بیک پر دیکھ سکتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں اس وقت زائرین جو یہاں موجود ہیں، اس بات کے قطع نظر کہ وہ قادری ہیں، نقشبندی ہیں یا کسی بھی سلسلہ طریقت سے، لیکن بابا صاحب کا عرس جو ہے الحمدللہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ پاک پتن شریف میں منایا جا رہا ہے، اور وہ مناظر بھی آپ کو دیوان صاحب کے حوالے سے دکھائے جا رہے ہیں مستقل طور پر کہ دیوان صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور دیوان صاحب تشریف لائیں گے، اور بہشتی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ اس وقت کس قدر لوگ بیتاب ہیں، اور اس وقت کس قدر مضطرب ہیں کہ کسی بھی طرح اس بہشتی سے ہم داخل ہو جائیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ سمجھنا طریقہ کار تھا، آپ کے عرس پر مرشد کریم کے عرس پر تشریف لاتے دہلی سے، اور دہلی سے تشریف لانے کے بعد بہشت کے باب بہشت سے آپ زائرین کو بھی گزارتے اور خود بھی یہ تشریف لاتے، اور آپ کا فرمان ہے کہ جو باب بہشت سے گزر گیا اور مزار شریف پہ حاضر ہوا وہ امان میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ امان جو ہے آج ان سب کو ملنے والی ہے، اور ان کو نہیں۔ یہ دیکھیں لائیو اس وقت قفل دکھایا جا رہا ہے، وہ قفل کہ جو سال میں ایک بار عرس پاک کے موقع پر 5 محرم الحرام کو کھولا جاتا ہے، وہ دکھایا جا رہا ہے براہ راست، اور دیوان صاحب تشریف لایا چاہتے ہیں بہت جلد۔ قاری صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اور السلام علیکم قاری صاحب۔ ختم ہونے والی ہے۔ میں آپ کو سن جی قاری صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو چونکہ دیوان مودود چشتی فریدی تشریف لایا چاہتے ہیں، مناظر میں دیکھ رہا ہوں، تو کیا یہ وہ لمحہ آ چکا ہے کہ وہ چونکہ گھر سے نکل چکے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر سیدھا یہیں پر تشریف لاتے ہیں بہشتی دروازے پر، تو اس وقت جس مقام پہ آپ کھڑے جالیوں کے باہر، یہاں سے قفل کھلنے کی رسم ادا کی جائے گی یا وہی چھوٹے دروازے سے جہاں سے قاری صاحب ہر سال ہم اور آپ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ سلمان بھائی الحمدللہ جناب قبلہ سجادہ نشین جو ہے جناب قبلہ وہ دیوان سے وہ چل پڑے ہیں، اور ان کے ساتھ مشائخ کا ایک الحمدللہ جمع غفیر ہے۔ دیوان صاحب تشریف لا چکے ہیں دربار شریف میں، پاک و ہند کے جتنے بڑے بڑے مشائخ ہیں سب ان کے ساتھ ہیں۔ اور ایک بات جو آپ نے فرمائی تھی کہ وہی دروازہ جہاں پہ ہم ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں وہیں پہ وہ قفل کشائی ہوگی، اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی تھی کہ اور یہ بھی رسم کا یہ ایک حصہ ہے، رسم کا حصہ ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں دیوان صاحب کی آمد پر یہ داخل جب ہوتے ہیں، داخلہ ہوتا ہے تو یہ استقبال کا خوبصورت انداز ہے، اور دیوان صاحب مشائخ کے جرمن میں تشریف لا رہے ہیں۔ قاری صاحب جس جگہ پہ آپ لوگ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، جس جگہ پہ آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ بہت خوبصورت ویو وہاں سے نظر آ رہا ہے ہمیں بابا صاحب کے دربار کا بھی۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، میں سمجھتا ہوں ہمارے عمر فیاضی صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ اس جگہ کو چوز کیا ہے، اور ایسی جگہ چوز کی ہے جہاں سے خوبصورت مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ میں انہیں خراج تحسین پیش کروں گا۔ اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہے کہ سیکورٹی کے حوالے سے پنجاب حکومت کو میں خراج تحسین پیش کروں گا، محکمہ اوقاف کو خراج تحسین پیش کروں گا۔ قرب و جوار کی جتنی گلیاں، جتنی سڑکیں ہیں، ہر طرف سیکورٹی کے سخت ترین انتظامات ہیں، اور حالانکہ ہمارے پاس موجود تھا لیکن چیکنگ کی گئی، ہر جگہ پہ ہماری چیکنگ ہوئی، اچھی بات ہے اور اچھی بات ہے الحمدللہ۔ اچھا قاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا، مجھے لگتا ہے کہ رش بہت زیادہ نظر آ رہا ہے، مجھے ہمارے کیمرے کی بہت زیادہ رش ہے میرے خیال اس سال۔ زائرین کتنی تیزی کے ساتھ باب جنت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلے سالوں کی رئیس بھائی پہلے سالوں کی نسبت سے اس دفعہ بہت زیادہ رش ہے ماشاءاللہ، بہت زیادہ۔ اور سلمان بھائی آپ اجازت ہو تو ہم تلاوت اس کی وجہ قاری صاحب یہ رئیس بھائی کو میری آواز آ رہی ہے؟ رئیس بھائی آپ کو، رئیس بھائی کو میری آواز آ رہی ہے؟ رئیس بھائی کو میں کنوے کر رہا ہوں جی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر قاری صاحب آپ مجھ سے ذرا کنیکٹ رہیے، آپ تلاوت کلام مجید مجھے بتائیے کہ اتنا وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم تلاوت سے اور نعت کی طرف بڑھ جائیں، کیونکہ دیوان صاحب تو آ رہے ہیں مسلسل، پیچھے سے آواز بھی آ رہی ہے رسم کی اور نعرے کی، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کسی بھی وقت وہ دروازہ قفل کشائی ہو جائے گی، تو کیا آیات بینات مختصر اگر تلاوت ہو جائے؟ قاری صاحب آپ آغاز کریں پروگرام کا۔ مختصر کے لیے جی ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے قاری نعمان نعیمی صاحب، کراچی سے جلوہ فرما ہے، میں گزارش کروں گا آیات نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ألا إن أولياء
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واہ سبحان اللہ. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات سبحان اللہ، سبحان اللہ. لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آیات نور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری نعمان نعیمی نقشبندی دامت برکات القدسیہ، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، قرآن کی روشنی ہے بیان رسول میں، اللہ بولتا ہے زبان رسول میں. کیا بات ہے. سوچا کہ ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے. سلمان بھائی سوچا کہ ذرا دیکھیں قرآن میں کیا ہے. جب دیکھا تو ہر لفظ محمد کی ثنا ہے. الحمدللہ وہ لمحات بہت قریب ہے. سلمان بھائی دیوان صاحب جلوہ فرما ہو چکے ہیں اور مشائخ کا جرمٹ ہے، اور الحمدللہ جس کے لیے پورا سال لوگ انتظار کرتے ہیں اس بہشتی دروازے کے لیے، اس اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کہ یہاں سے گزرے اور سعادتیں لوٹیں. الحمدللہ اس وقت مشائخ جو ہیں بالکل اپنے مقام پہ جلوہ فرما ہیں. اور رئیس بھائی کیا کہیں گے آپ؟ اللہ اس وقت تو رنگ و نور کا وہ سما ہم پاک پتن شریف میں دیکھ رہے ہیں کہ پاک پتن شریف بقعہ نور بنا ہوا ہے، اور اس وقت پورا پاک پتن جو ہے دلہن کی طرح سجا ہوا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ زہد الانبیاء کا عرس ہے، اللہ اکبر، نظام الدین کے پیر کا عرس ہے، جمال الدین ہاسوی کے پیر کا عرس ہے، علاء الدین صابر کے پیر کا عرس ہے. اللہ اکبر. تو میں اس موقع پر عزیر عزیز سے گزارش کروں گا کہ سرکار کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کریں. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے. ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم کرم تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم. آقا کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم. آپ کے در پہ فریاد لائے غم. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے غم. آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہونے
نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے لے کے مر جائیں گے تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے دکھ رنج و علم سب چھٹتے گئے حسنین کے صدقے بٹتے گئے مدینے چلے آؤ سبحان اللہ دکھ رنج و علم سب چھٹتے گئے بابا کے صدقے بٹتے گئے مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر سے پینے چلیں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے تاجدار ماشاءاللہ نظر نظر بسا ہوا ہے حق فرید یا فرید نظر نظر بسا ہوا ہے حق فرید زباں زباں یہی صدا ہے حق فرید زباں زباں یہی صدا ہے حق فرید یا فرید وہ دل برے معین دی وہ جانشین قطب دی وہ شاہ باز مصطفیٰ ہے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید بنے ہیں صابر و نظام آپ کی نگاہ سے کیا بات ہے؟ بنے ہیں صابر و نظام آپ کی نگاہ سے کہ باغ چشت یوں سجا ہے حق فرید یا کہ فرید باغ چشت یوں سجا ہے حق فرید یا فرید درے بہشت کھلتے ہی سب آ گئے ہیں وجد میں کیا بات ہے؟ درے بہشت کھلتے ہی واہ واہ۔ درے بہشت کھلتے ہی سب آ گئے ہیں وجد میں سبھی نے بڑھ کے یہ کہا ہے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق فرید ماشاءاللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید قاری صاحب میری آواز سن رہے ہیں؟ بسم اللہ جی سلمان بھائی جی قاری محمد یونس صاحب مجھے ابھی کتنی وقت باقی ہے کتنا دورانیہ باقی ہے یہ قفل کشائی کے لیے کیونکہ سب منتظر ہیں دنیا بھر میں آپ لوگ کو دیکھ رہے جی ہیں جناب، کہ کس وقت یہ تالا کھلتا ہے اور لوگ قاری صاحب ایک بات یاد رکھیے گا میں اور یہ حضرات علماء جی ہمارے دل آپ کے اس وقت ہاتھ میں اپنے ہاتھوں سے ہمارے دل بھی گزار دیجئے گا بابا صاحب کے جنتی دروازے سے جی سلمان بھائی پہلے تو میں جو مشائخ علماء بیٹھے ہیں میں ان کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہوں میرے لیے بڑے معتبر ہیں اور ہم اس وقت الحمدللہ در فرید پہ حاضر ہیں ہماری قسمت کی معراج ہے اور جہاں تک آپ نے فرمایا کہ کتنی دیر ہے بس ہمیں یہی بار بار پتہ چل رہا ہے کہ بس تھوڑی ہی دیر کے بعد انشاءاللہ کفل کشائی ہونے والی ہے اور انشاءاللہ وہ دروازہ کھلے گا اور جس کے لیے تمام عشاقان مصطفیٰ جناب منتظر ہیں کب دروازہ کھلے اور جناب در فرید پہ قبر نور پہ ہم حاضر ہو جائیں الحمدللہ اور دیوان مودود مسعود چشتی صاحب نے ماشاءاللہ ابھی اپنے برادر محترم کی دستار بندی فرمائی ہے وہ بھی مناظر ARYQ TV نے آپ کو دکھائے ہیں اور پوری دنیا میں دیکھے گئے ہیں یہ محبتوں کا ایک خراج ہے جو پیش کیا جاتا ہے اپنوں میں بیگانوں میں آنے والے تمام دیوانوں میں یہ خراج پیش کیا جاتا ہے بسم اللہ نعت رسول جی بیٹا پڑھیں جی 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 پڑھے سامنے گنجے شکر ہے سامنے گنجے شکر ہے سامنے گنجے شکر ہے کیا سہانی رات ہے سامنے گنجے شکر ہے کیا سہانی رات ہے رقص میں ہے بندگی رقص میں ہے بندگی اور نور کی بر
برسات ہے سامنے، گنجے شکر ہے سامنے، گنجے شکر ہے، کیا سہانی رات ہے، رقص میں ہے بندگی اور نور کی برسات ہے سامنے، گنجے شکر ہے، ایک اشارے پر تیرے میں جان و دل قربان کروں، ایک اشارے پر تیرے میں جان و دل قربان کروں، تیرے قدموں پہ ملے، تیرے قدموں پہ ملے جو موت بھی وہ حیات ہے سامنے، گنجے شکر ہے، کیا سہانی رات ہے سامنے، گنجے شکر۔ قاری محمد یونس صاحب، گنجے شکر میرے بابا، گنجے شکر، گنجے شکر میرے بابا، گنجے شکر، گنجے شکر میرے بابا، گنجے شکر، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر، بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر، در پہ حاضر ہے ادنا غلام آپ کا، بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر، بابا گنجے شکر ہو کرم کی نظر، در پہ حاضر ہے ادنا غلام آپ کا، صدقہ قطب دی کچھ عطا کیجئے، صدقہ قطب دی کچھ عطا کیجئے، ساری دنیا میں روشن ہے نام آپ کا، چشتیہ سلسلہ یوں ہی بڑھتا گیا، جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا، جس نے جو مانگا بابا وہ تم نے دیا، صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا، صابر پاک کو تم نے کلیئر دیا، اور دہلی میں دیکھا نظام آپ کا، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار۔ ناظرین کرام مبارک ہو وہ لمحات الحمدللہ جس کے ہم منتظر تھے، ساری دنیا کی نظریں الحمدللہ در فرید پر اور کفل فرید پر وہاں لگی تھی اس دروازے پہ، الحمدللہ آپ کو مبارک ہو کہ وہ تالا کھل چکا ہے، کیا بات ہے قاری صاحب، واہ 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 واہ، اللہ محمد قاری محمد یونس چار صاحب حاجی خواجہ دکھائیے ذرا، فرید، قاری صاحب دکھائیے وہ مناظر، دکھائیے وہ تالا کھلنے کے مناظر۔ ابھی یہ سلسلہ مرحلہ جاری و ساری ہے، چونکہ بہت زیادہ رش ہے، بہت زیادہ اس وقت مشائخ کا اس وقت تو بہت زیادہ ہجوم ہے الحمدللہ زائرین کا، اور ظاہر ہے کمیونیکیشن کا بھی ایک سلسلہ ہے، اور انشاءاللہ جیسے ہی یہ کھلے گا باب بہشت انشاءاللہ ہم لائیو دکھائیں گے، یار بھائی کیو ٹی وی آپ کو لائیو دکھائے گا، ہمارے کیمرامین ہمارے تمام اسٹاف یہاں موجود ہے الحمدللہ، جو ان تمام مناظر کو لائیو کیپچر کر رہے ہیں، اور آپ تک کیا پوری دنیا تک کی ناظرین کو دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھیں بابا فرید کا عرس 780 سال گزرنے کے باوجود بھی آج بھی دیکھیں کہ ہزاروں لاکھوں افراد یہاں موجود ہیں اور بابا صاحب کی خدمت میں خراج جی قاری صاحب، الحمدللہ قاری صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بیٹھے علماء کا علم کی خیرات تو ہم ان سے حاصل کریں گے، جی جی جی، لیکن یہ بات میں عرض کروں، جی جی
آپ میرا خیال کوئی کمیونیکیشن ہمارا جو ہے ظاہر ہے وہاں پہ رش اتنا ہے اور ٹیکنیکلی وہاں ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی طرف بڑھتا ہوں بجائے اس کی کہ ہم بابا صاحب کی شخصیت پر سوال کریں, وہ انشاءاللہ بعد میں کریں. مفتی صاحب سے ابھی یہ جو کیفیات ہوتی ہیں, کیونکہ میں نے آپ کا جذبہ وہاں پر دیکھا ہے. آپ یقین کیجئے سابقہ پچھلے سال کی بات ہے کہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب سے میں نے درخواست بھی کی کہ مفتی صاحب پیچھے ہٹ جائے کیونکہ اس وقت مجھے بہت زیادہ مفتی صاحب اور ہم بہت بڑے رش کے اندر پھنسے ہوئے تھے. اور اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ہم وہاں گاؤں دیہات میں جب بھی مفتی صاحب کے ساتھ گلیوں میں نکلیں, بچہ مفتی صاحب کو پہچان جاتا ہے اور احتراماً آپ کے لیے راستہ چھوڑتا ہے. لیکن جب بات ہوتی ہے بہشتی دروازے کے کھلنے کی, قفل کشائی کی, وہ لمحہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس وقت کسی کو کسی کا چہرہ نہیں نظر آ رہا ہوتا. اور ایک مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ دھکے بازی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہر کسی کو آگے بڑھنے کی ایک لگن ہوتی ہے کہ کسی طرح میں قفل کشائی کے وقت بہشتی دروازے سے گزر جاؤں. بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے اور ہم نے بہت بڑے کراؤڈ وہاں پہ فیس کیے ہیں میں نے اور مفتی صاحب نے. تو میں نے پچھلے سال مفتی صاحب سے درخواست کی, مفتی صاحب آپ پیچھے ہٹ جائیے, میں کوشش کر کے آپ کو نکال دیتا ہوں. لیکن مفتی صاحب نے کہا نہیں سلمان بھائی, یہاں پیچھے ہٹنے کے لیے تو ہم آئے ہی نہیں ہیں اور انشاءاللہ بابا صاحب کرم کرے. باہر کیب مفتی صاحب کسی بھی طرح اندر داخل بھی ہوئے, لوگوں نے آپ کے لیے راستہ بھی بنایا احتراماً, لیکن باوجود اس کے بڑی تکلیف ہوئی, بہت حبس تھا, ہیومیڈیٹی لیول بہت بڑا ہوا تھا. اور مفتی صاحب وہاں آپ یقین کیجئے کہ میں جیسے ہی مفتی صاحب کو لے کر نکلا, مفتی صاحب بے ہوش ہو گئے تھے. اور کچھ وقت کے بعد جب آپ کو ہوش آیا تو تب بھی آپ نے اللہ کی حمدی کی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ بہشتی دروازے سے گزرنا بھی نصیب ہوا اور بابا صاحب کا ذکر بھی نصیب ہوا اور یہ عرس بھی نصیب ہوا. مفتی صاحب وہ لمحات وہ جو تھے, جب مجھے یاد ہے آپ ہوش میں نہیں تھے اور باقاعدہ جیسے ہی آپ اٹھے ہیں تو آپ نے الحمدللہ کہا تھا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. اور میں نے آپ سے کہا تھا مفتی صاحب آپ بے ہوش تھے اور آپ کو اپنا ہوش نہیں تھا. میں نے آپ سے بہت کہا تھا کہ مفتی صاحب پیچھے ہٹ جائے, مگر آپ جو ہے وہ چلے ہی گئے تھے. کیا مفتی صاحب کیا چیز تھی جو اس وقت انسان کو, اب یہ اتنے سارے لوگ ہیں, انہیں پتہ ہے, دھکے بھی لگ رہے, سب ہو رہا ہے, کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو انہیں لے کے آگے بڑھ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. سلمان بھائی, سب سے پہلے تو آپ سب کو بھی, تمام دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, بلکہ دنیا بھر میں جتنے بھی میرے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چاہنے والے ہیں اور تمام سلسلہ عالیہ چشتیہ والوں کو میں صاحب کا یہ عرس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اچھا, ہماری یہ خوش نصیبی رہی کہ ہم ہر سال یہاں ساتھ رہے, گو کہ وہاں کی کیفیات کچھ اور ہوتی ہیں. اللہ صاحب کتنے سال سے آپ؟ میں 2009 سے جا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو الحمدللہ 10 سال کم از کم 11 سال آپ گئے. ہاں, میں نے وہاں پر حد سے زیادہ رش دیکھا ہے. بالکل, یعنی آپ یقین کریں کہ ایک روم ہے جہاں پر یہ باب الجنت ہے جی, اس روم میں بہت زیادہ گنجائش ہو تو میرے خیال میں کچھ 20 25 30 کی گنجائش 30 کی ہوگی بالکل. لیکن وہاں اگر 100 200 بندہ کھڑا ہوا ہو, اللہ اکبر, اور ایڑیوں کے, یعنی یوں سمجھتے کہ ایڑیوں کے بل پر کیا حالت ہوتی ہے, 2-3 گھنٹے آپ اس طرح کھڑے رہیں. جی جی, تو بہرحال اللہ تعالیٰ ایسے کاموں میں ہمت عطا فرماتا ہے. بالکل صحیح. تو وہاں میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہاں کی رونقیں اور ہیں. اس کی وجہ ہے کہ قبلہ مفتی صاحب بھی یہاں موجود ہیں کہ علماء یہ فرماتے ہیں صوفیہ کہ جو دن اس بزرگ کا, یعنی جو ولی کامل کا عرس کا دن ہوتا ہے نا, تو اس وقت یا اس دن یا اس رات اللہ تعالیٰ کی خاص انوار و تجلیات کا وہ مرکز ہوا کرتا ہے. بے شک. تو ظاہر ہے کہ جب آپ وہیں پر ہیں تو وہاں کا لطف کچھ اور ہے. لیکن بہرحال ہم یہاں بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ذکر الصالحین کفارۃ للذنوب, یہ بھی فرمایا جاتا ہے کہ صالحین کے پاس اگر نہ بھی ہوں تو ان کا ذکر کر لیا کرو. ان کا ذکر بھی گناہوں کے کفارے کا موجب بن جاتا ہے. تو یہ ہم سب کی خوش نصیبی کہ ہم یہاں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں. اور جو آپ نے یاد دلایا نا مجھے, اچھا مصعب, میں نے ایک بات اور یاد دلاتا ہوں. جب میں نے آپ کو کہا, بلکہ باقاعدہ آپ کا بازو پکڑا ہوا تھا میں نے, اور پوری طرح سے, اور بھی وہاں کے لوگ جو آپ کو مقامی پہچان گئے کوشش کر رہے تھے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کی. جب میں نے آپ کو پیچھے کہا تو آپ نے ایک لفظ کہا تھا, آپ کو یاد آئے گا, آپ نے کہا سلمان بھائی انشاءاللہ گزر جائیں گے. اور آپ دیکھیں گزرے کیسے تھے ہم, وہ پتہ بھی نہیں چلا قاری صاحب, اور ایک دم پتہ نہیں کوئی ہوا کا جھونکا تھا. مفتی صاحب تو بہت ہی سہولت کے ساتھ اندر چلے گئے اور میں مفتی صاحب کے پیچھے تھوڑی سی دشواری کے ساتھ بہرحال کئی مرتبہ قبلہ حاجی عبدالرحیم صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. جی, جبکہ ان کی ظاہر صحت کا عالم ہے, عمر ہے, بڑے, بلکہ ہمیں بھی سنبھالا. جی, اور میں آپ کو کہوں مفتی صاحب کہ جب بھی ان کے ساتھ جانا ہوا, یہ قبلہ شاہ صاحب ہیں, سید زادہ ہیں, لیکن انہوں نے ہمیں سنبھالا ہے. نہیں حضور, یہ آپ باخدا ان کی وجہ سے ہوشی سی تاری تھی تو انہوں نے سنبھالا مجھے. تو میں جب آنکھ کھلی تو مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں پر ہوں.
آنکھ کھلی. اچھا میں مفتی صاحب لٹرلی مفتی حسن نوید نیازی صاحب میں ٹو بی ویری آنیسٹلی میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ حضرت نے ایک دم آنکھیں بند کی ہیں اور سیدھے لیٹ گئے اور میں پانی چھڑکتا رہا ہوں حضرت کو جو ہے وہ سہلاتا رہا ہوں سر کی طرف لیکن بالکل ہوش میں نہیں تھے اور اس وقت ہیومیڈیٹی لیول اتنا بڑا ہوا تھا کہ یہ بہت زیادہ حبس تھا پانی نہیں تھا پانی ہاتھ میں نہیں تھا اس وجہ سے اور کافی دیر سے پانی نہیں پیا تھا کیونکہ جب ہم نکلتے ہیں ہمیں 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں وہاں پہنچنے میں دربار شریف تک پھر 2 گھنٹے ہم نے لائیو نشریات کی اس کے بعد پھر ہم کو 5-6-7 گھنٹے بیت گئے تھے پانی پیے ہوئے اور اتنا حب سے بیجا میں آپ کو بتا نہیں سکتا اتنا بڑا میں سب کچھ نہیں تو 1500 افراد تو اس وقت تھے ہمارے اس صحن میں زیادہ ہوں گے جو جنہوں نے ہمیں سراؤنڈنگز میں لیکن سب آپ کو اس وقت شاید آپ کی جو نظر تھی نا جانب منزل تھی یعنی آپ کے پیچھے کئی لوگ تھے جو آپ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے جی وہ ظاہر ہے وہ کئی محبت کرنے والے ہوتے ہیں ظاہر ہے کہ یہاں پر ہم اپنا سب کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں بالکل اور ہمیں استادوں نے یہی سمجھایا بڑوں نے یہی سمجھایا ہمارے والدین نے بھی کہ جب کسی بڑی بارگاہ میں جاؤ نا تو فقیر بن کے جاؤ بادشاہ کی سب کچھ خالی کر کے جاؤ گے نا تو انشاءاللہ پھر وہاں سے بھرے جاؤ گے اور وہ سب یاد ہے جاؤ گے تو کیا بھرے گا بابا صاحب کے یہاں ایک خادم جو پولیس اہلکار ہے یاد ہے جو آپ سے وہ آپ یقین کیجئے دوڑتا ہوا ان گلیوں تک روزانہ کی بنیاد پہ آتا ہے کہ کسی طرح جس وقت نظر آ جائے کہ بندے نے ایک مرتبہ کیا کیا کہ میں رات میں سو رہا تھا جی اور اس رات کو اتفاقاً کوئی طبیعت صحیح نہیں تھی یہ تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے تو وہ بھاگتا ہوا آیا پوچھتے لگا کہ مفتی صاحب کہاں ہیں میں آرام کر رہا ہوں جگایا مجھے اس نے کہ اٹھو چلنا ہے اور آپ کا بازو میں ہاتھ ڈال کے اور کیسے مفتی صاحب کتنے بڑے رش کو پورے پاک پتن کی گلیوں کو ہلاتا ہوا جاتا ہے اعلان کرتا ہے آمین آمین لیکن بہرحال بہت محبت کرتے ہیں وہاں گلی گلی کا بچہ وہاں کا بوڑھا وہاں کا جوان میں مفتی صاحب کے ساتھ جب چلتا ہوں میں آگے چلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب کو کوئی تکلیف نہ آئے لیکن بخدا میں نے پچھلے سالوں کے تجربات میں پیچھے چلنا شروع کر دیا کیونکہ یہ چلتے جاتے ہیں ان کے چہرے سے راستہ بنتا جاتا ہے لوگ راستہ چھوڑتے جاتے دعا ہو رہی ہے مصحف پاک پتن میں اور قفل کشائی ہو چکی ہے اور رسم دعا ہے دیوان مودود چشتی فریدی وہاں سے دعا فرما رہے ہیں اور رسومات دیگر ادا کی جا چکی ہیں دیکھیے وہ مناظر اور ہمارے قاری یونس صاحب مجھے سن رہے ہیں قاری یونس صاحب سلمان بھائی جی قاری صاحب رسم قفل کشائی ہو چکی ہے اور آپ دعا کی طرف بڑھ رہے ہیں دیوان صاحب جی بالکل جی الحمدللہ بھی دیوان صاحب جو ہیں وہ دعا کی جانب بڑھیں گے اچھا جناب بہت مبارک ہو آپ کو ہمیں بتایا گیا ہے کہ ماشاءاللہ باب بہشت کھل چکا ہے باب جنت کھل چکا ہے آپ کو بہت مبارک ہو پوری دنیا میں رہنے والے ARYQTV کے توسط سے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں کہ باب بہشت سال میں ایک بار 5 محرم الحرام کو بابا صاحب کے عرس کے موقع پر دیوان صاحب قفل کشائی فرمایا کرتے ہیں قفل کشائی ہو گئی ہے باب جنت کھل گیا ہے باب بہشت کھل گیا ہے آپ کو بہت مبارک ہو قاری صاحب آپ لوگ کہاں موجود ہیں قاری صاحب آپ لوگ کہاں موجود ہیں آپ لوگ قفل کشائی میں شریک نہیں ہوئے تھوڑے فاصلے پر ہیں کب آپ لوگ وہاں جائیں گے ہم تھوڑا سے فاصلے پہ ہیں کیونکہ تو بہت زیادہ رش ہے تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں تک ہمارا میسج پیغام اچھے طریقے سے پہنچ سکے اس لیے ہم تھوڑے سے فاصلے پر ہیں ابھی دیوان صاحب دعا کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے الدعاء مخل عبادہ عبادت کا جو مغزى ہے وہ دعا ہے اور پوری دنیا کے ناظرین جو ہے وہ اپنے دامن پھیلائیں دامان طلب دراز کریں اور صاحب سجادہ نشین جو ہیں دیوان مودود مسعود دامت برکات القدسیہ وہ دعا میں شامل ہیں اور تمام مشائخ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ دعا ہو چکی ہے قاری صاحب ہمارے جو کنٹرول روم سے بتایا گیا ہے کہ دعا ہو گئی ہے قفل کشائی ہو گئی ہے اور یہ مناظر جو ARYQTV دکھا رہا ہے علماء حضرات کا پینل بھی موجود ہے یہاں ثنا خان حضرات اور قرہ حضرات مشائخ بھی ماشاءاللہ یہاں موجود ہے جن سے گائے بگائے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے جی قاری صاحب ساتھ تشریف فرما ہے قاری صاحب داتا دربار کے بڑے منظور نظر اور الحمدللہ اس درگاہ کے مجاوروں میں ان کا شمار ہوتا ہے انتہائی محترم صاحبزادہ محمد علی پاشا صاحب سے گزارش کروں گا محمد علی پاشا صاحب ہدیہ نعت یا منقبت جو بھی پیش کرنا چاہیں بسم اللہ جی
منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، منگتوں پہ نظر بابا گنج شکر، آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا پاک پتن، اے خواجہ قطب کے نور نظر، اے خواجہ قطب کے نور نظر، آباد رہے تیرا پاک پتن، تیری دید کو اپنی عید کہوں، تیری دید کو اپنی عید کہوں، میں تجھ کو فرید فرید کہوں، میں تجھ کو فرید فرید کہوں، دیتے ہیں صدا صابر کلیر، دیتے ہیں صدا صابر کلیر، آباد رہے تیرا پاک پتن، آباد رہے تیرا پاک پتن، اور سحر کی ہے رنگت اجمیری، سحر کی ہے رنگت اجمیری، ہے نور کی تاریں داتا حجویری، ہے نور کی تاریں حجویری، کر دے نہ کرم بابا سب پر، کر دے نہ کرم بابا سب پر، آباد رہے تیرا پاک پتن، اور یوں بابا تیری بارات سجی، یوں بابا تیری بارات سجی، پیچھے ہے ولی آگے ہے علی، پیچھے ہے ولی آگے ہے علی، کتنا پرکیف ہے یہ منظر، آباد رہے تیرا پاک پتن، اے خواجہ قطب کے نور نظر، آباد رہے تیرا پاک پتن۔ ناظرین کرام، ہمارا ایمان ہے کہ آیات بینات ہے مکھڑا فرید کا، آیات بینات ہے مکھڑا فرید کا، دیدار کردگار ہے مکھڑا فرید کا، اور دیکھیے شعر دیکھیے کہ انور ہے آفتاب سے ذرہ فرید کا، انور ہے آفتاب سے ذرہ فرید کا، ارے کھلتا نہیں کسی سے معمہ فرید کا، کھلتا نہیں کسی سے معمہ فرید کا، اور دریائے بے کنار ہے قطرہ فرید کا، دریائے بے کنار ہے قطرہ فرید کا، ارے ملتا نہیں کسی کو کنارہ فرید کا، ملتا نہیں کسی کو کنارہ فرید کا، اور غیروں کے در پہ جانے کی حاجت نہیں رہی، غیروں کے در پہ جانے کی حاجت نہیں رہی، ارے کافی ہے ہم کو بس ایک سہارا فرید کا، کافی ہے بس ہم کو ایک سہارا فرید کا۔ جی جی ماشاءاللہ، اور بہت اچھے انداز میں قاری صاحب نے اشعار پیش کیے، اور ہم اس وقت سوئچ کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیوز۔ جی قاری صاحب سے میری بات ہو سکے گی ذرا؟ قاری محمد یونس صاحب سے ایک سیکنڈ کیا فرمائیے گا؟ اگر بات ہو جائے تو محبت تو بہت ضروری ہے، لیکن بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک خاص ایک ہمیں یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں سلسلہ چشت کی سب سے بڑی خانقاہ جو ہے وہ در فرید ہے، اور در فرید پر آ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ کیا آپ فرمائیے گا پاکستان کے لیے کتنا بڑا اعزاز اور اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے؟ جی انشاءاللہ میں اسی سوال سے مفتی صاحب کی طرف بڑھوں گا۔ قاری محمد یونس صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں تو مجھے قاری صاحب سے بس ایک گزارش کرنی تھی۔ قاری صاحب، قاری محمد یونس صاحب، عامر خان صاحب میری آواز وہاں جا رہی ہے؟ جی میں مفتی صاحب سے جب تک گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، مفتی صاحب یہ جو در فرید کے حوالے سے بتایا گیا کہ ظاہر خواجگان چشت کی منزل تک جو لوگ نہیں پہنچے، مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو قاری محمد یونس صاحب مجھے سن رہے ہیں؟ جی سلمان بھی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی اسٹوڈیو میں بھی اگر آپ کی آواز آ جائے مجھے، قاری محمد یونس صاحب۔ جی سلمان بھائی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ قاری صاحب ابھی آپ نے بہت خوبصورت اشعار پڑھے، ایک شعر آپ جو پڑھتے ہیں اور آپ ماشاءاللہ پہچانے آپ کی، میں چاہتا ہوں وہ ایک شعر بھی ذرا ہو جائے کہ وہ جو آپ فرماتے ہیں خطرہ نہیں مجھے کسی زوال کا میں دیوانہ ہوں۔ جی بسم اللہ بسم اللہ۔
جی جی وہ سلمان بھی آپ کی محبتیں ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں بے شک کہ الحمدللہ یہ اہل بیت کی بھی ہے، اور اہل بیت کی جو محبت ہے یہ اصل ایمان ہے، اہل ایمان ہے، بے شک، کیونکہ قرآن پاک میں رب کائنات نے خود اس محبت کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہائے ہائے سبحان اللہ۔ پیارے آپ لبے یوحا سے اعلان فرما دیں کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، بس یہ کہتا ہوں کہ میری اہل بیت، میری قرابت داروں سے محبت کرو۔ اللہ اکبر۔ تو انشاءاللہ عامر بھائی کا حکم یہ ہے کہ انشاءاللہ ابھی ماسٹر سمیر جو ہے انشاءاللہ بارگاہ بابا فرید میں اپنی عقیدت نظر کریں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے ARYQ TV کے سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر جناب الحاج محمد عامر فیاضی صاحب بھی تشریف فرما ہے، بھائی بلال میمن صاحب سینئر پروڈیوسر موجود ہیں، اور دیگر افراد تمام ہی بابا فرید کی خدمت میں اپنا سلام۔ کچھ عامر فیاضی صاحب سے اور بلال میمن صاحب سے بھی سنوا دیجئے قاری یونس صاحب۔ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی میری یا محمد، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا بن کر سوالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا بن کر سوالی، حق سے پائی وہ شان کریمی، مرحبا دونوں عالم کے والی، مرحبا دونوں عالم کے والی، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس نے نظر کرم تم نے ڈالے، اس کی قسمت کا چمکا ستارہ، جس پہ نظر کرم تم نے ڈالے۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلمان بھائی آپ کی فرمائش پہ میں جناب بلال میمن صاحب کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور بلال میمن یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ پس پردہ QTV کے بہت سے پروگراموں کی نوکری، جن کا اوڑھنا بچھونا الحمدللہ محبت رسول ہے، اور ساری زندگی انہوں نے QTV کی نوکری کی ہے، اور جو آپ نے میرے لیے فرمائش کی ہے کہ وہ شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، ارے میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا۔ کیا بات ہے، کیونکہ کریم آقا کا فرمان ہے نا، مما تعالی حبی آل محمد ماتا شہیدہ، مما تعالی حبی آل محمد ماتا مغفورہ، مما تعالی آل محمد ماتا تائبہ۔ جو اہل بیت کی محبت میں مارا جائے اللہ اس کے گناہوں پر کلمہ عفو پھیر دیتا ہے، کیا بات ہے قاری صاحب، کر دیتا ہے، اسے جنت کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو بڑھتے ہیں جناب بلال میمن صاحب کی جانب سے۔ جی بلال بھائی سے ذرا تھوڑی سی گفتگو۔ منقبت کا نظر در پہ آیا ہے دکھیا سوالی، مر میٹے گا نہ چھوڑے گا جائے، اے سخی بن سخی اس طرح بھی کبھی ہاتھ اٹھانا، تیرا قائم رہے آستانہ، خواجہ گنج شکر ہو کرم کی نظر ہوں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ، تم ہو دکھی یاد
دلوں کے سہارے چشم خواجہ قطب کے ہو تارے تم ہو دکھیا دلوں کے سہارے چشم خواجہ قطب کے ہو تارے تم ہو گنج شکر ہے سخی تیرا در یہ سہانا تیرا قائم رہے آستانہ میرے بابا تیرا قائم رہے آستانہ جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ محبوب الہی دیکھو کلیر میں جانے صابر پیا کو زمانہ تیرا قائم رہے آستانہ خواجہ گنج شکر ہو کرم کی نظر خواجہ گنج شکر ہو کرم کی نظر خواجہ گنج شکر ہو کرم کی نظر ہوں دیوانہ تیرا قائم رہے آستانہ کیا بات ہے کیا کہنے ماشاءاللہ میں یہ چلوں کہ الحمدللہ دیوان مودود مسعود چشتی صاحب دامت برکاتہم قدسیہ جو ہمارے لیے انتہائی واجب الاحترام ہے بہت قابل قدر شخصیت ہے گزشتہ 40 سال سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں پیچھے کی رسم جو ہوتی ہے وہ اور اس کے علاوہ بہت کچھ تبرکات تقسیم کیے جاتے ہیں اور پورے دربار کے لیے جو آپ کی خدمات ہیں وہ قابل صد تحسین ہے میں اے آر وائی کیو ٹی وی کے چیئرمین حاجی عبدالرؤوف صاحب کی جانب سے اے آر وائی کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا اس حوالے سے بہت شکر گزار ہوں کہ در بابا فرید پر جو آپ کی خدمات ہیں اور جس انداز میں گزشتہ آپ 40 سال سے ماشاءاللہ جس انداز میں آپ یہ امور انجام دے رہے ہیں اور چونکہ آپ اس خانقاہ کے گدی نشین ہیں جانشین ہیں تو صحیح معنوں میں آپ جانشینی کا حق ادا کر رہے ہیں اور آنے والے زائرین کو تمام تبرکات اور تمام دعاؤں سے نواز رہے ہیں ریش بھائی لاہور سے ہمارے ساتھ محمد جی قاری محمد یونس صاحب مجھے سن رہے ہیں اگر 1 منٹ قاری صاحب تو کیا میں غریب جی معزز ناظرین کرام آج کی جو شب ہے اس کی نسبت در فرید بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے آپ کا 780واں سالانہ عرس عالم اسلام میں پورے جوش و خروش عقیدت اور جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے حضور زود الانبیاء کی تعلیمات کو ہم نے اپنانا ہے اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں محض رسومات کی ادائی صاحب قبر سے وفاداری کا ثبوت نہیں بلکہ وفاداری در اصل یہ ہے کہ آپ کی عملی زندگی میں بابا فرید الدین کے جلوے نظر آئیں ان کی ادائیں نظر آئیں ان کی تعلیمات نظر آئیں جو لوگ گردش دوراں سے مات کھاتے ہیں فرید الدین ہی ان کو گلے لگاتے ہیں وہ خیر آپ کی نسبت کی یا فرید الدین ہماری راہ میں پلکیں سبھی بچھاتے ہیں اچھارہ پاتے ہی ابرو کا تیرے گنج شکر
کماں سے نکلے ہوئے تیر لوٹ آتے ہیں، کماں سے نکلے ہوئے تیر لوٹ آتے ہیں۔ میں اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری اس نشریات میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہے۔ بطور خاص آپ سب کی جانب سے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی حسن نوید نیازی صاحب، اور اس بات پہ معذرت خواہ بھی ہوں کہ وقت نہیں ہمارا اویل ہو سکا، اور ظاہر ہے ہمارا مقصد تھا وہاں پاک پتن شریف سے یہ لینا۔ میں ایک ون لائنر مفتی حسن نوید نیازی صاحب کا شامل کر لیتا ہوں بطور پیغام کے بابا فرید کے درگاہ کے جو مناظر تھے، صرف اس کے حوالے سے جو آپ نے منظر دیکھا ہر سال آپ دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی پیغام دے دیں۔ قبلہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ کی کیا بات ہے، ان کے کیا کہنے۔ ہم جو ہے وہاں پر شریک تو نہیں ہو پائے جسمانی طور پر، لیکن ہم نے یہاں ان کا ذکر کیا۔ یقیناً اندہ ذکر صالحین تنزل الرحمہ، جب صالحین کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے۔ ہم نے ذکر کر لیا، اس ذکر کو بھی ہم جو ہے سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر عنایت ہماری طرف ہو گئی، اگر ان کی نظر عنایت ہم پہ پڑ گئی تو ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے، ہمارا ذریعہ نجات ہے، سامان بخشش ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام بہت بہت شکریہ، اور اجازت دیجئے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ پاک پتن شریف سے براہ راست آپ کو دکھا رہے ہیں مزید نشریات کا حصہ۔ بہشتی دروازے کے قریب کھڑے ہیں ہمارے قاری محمد یونس صاحب لاہور کے اینکر، اور ہمارے رئیس احمد کراچی اسٹوڈیو کے اینکر۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے، پاک پتن سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، رئیس احمد اور قاری یونس کے ساتھ۔ السلام علیکم۔